بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأصفاره شيئا. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا ہے، اور حرمت والے حرام مہینوں کے اندر جو پہلے حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، وہ ذوالحجہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد یضحی فلا یأخذ من شعرہ واصفارہ شیئا. اگر تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ چاہتا ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، قربانی کرنا اس پر واجب ہے، اور وہ مسلمان ہے، وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، آزاد ہے، مقیم ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب اپنے بالوں کو، ناخن کو نہ کاٹے، اسی طریقے سے داڑھی مونچھوں کو ہاتھ نہ لگائے، نہ بغل کے بال کاٹے، نہ کہیں اور کے بال کاٹے، نہ سر کو ہاتھ لگائے، کسی قسم کے بالوں کو وہ نہ کاٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسے کرے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے توفیق دی قربانی کی تو قربانی کرنا اس پر واجب ہے، قربانی ہر حال کے اندر کرے گا۔ قربانی کرنے نہ کرنے کے اندر اختیار نہیں ہے کہ مرضی ہو قربانی کرے، مرضی نہ ہو تو قربانی نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین اور محتاج ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اور پیسے کے لیے آج کل کے اعتبار سے 1,20,30,000 روپے اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو قربانی کرنا اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے گا۔ اچھا، وہ آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ قربانی کے جانور کے علاوہ پیسے اٹھا کے کسی کو خیرات کر دیں اور وہ یہ سمجھے کہ جناب میں نے قربانی کر دی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے آپ کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور قربانی کرنا جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے کہ اس کے خون کو بہائے، اس کے گوشت کو خود بھی استعمال کریں، غریبوں میں بانٹے، یہ قربانی ہوتی ہے۔ اور قربانی مسلمان سے ادا ہوتی ہے، کافر سے ادا نہیں ہوتی کہ قربانی کوئی کافر کہے کہ میں قربانی کروں گا، کافر قربانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قربانی قربت کو کہتے ہیں، نزدیکی کو کہتے ہیں، اور ایک مسلمان اللہ رب العزت کی نزدیکی چاہتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کوئی کافر منکر آدمی جو اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، جو ایک اللہ نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو وہ اللہ کی قربت نہیں چاہتا۔ وہ اگر قربانی کرے، وہ کچھ بھی عمل کرے، اللہ رب العزت اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کا عقیدہ درست ہونا، اور عقیدہ اس وقت درست ہوتا ہے کہ جب انسان کا عقیدہ ہو کہ ساری کائنات کا خالق مالک ایک اللہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اس کا تعلق اسلام سے نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ آخری ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ انسان کا یہ عقیدہ ہو، تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر عقیدہ ہو کہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، میرے اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے برحق بھیجے۔ انسان کا اس کے اوپر عقیدہ ہو کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ انسان کا اس کے اوپر عقیدہ ہو کہ موت کے بعد اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے، اس پر اللہ قادر ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت تمہارے پہلے پیدائش کے اوپر قادر ہے، تو دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ رب العزت بدرجہ اولا قادر ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کا پہلا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب پہلے پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم اگر مٹی میں مل جائیں تو اللہ رب العزت کیسے ہمیں پیدا کریں گے؟ یہ ان کا ایک وہم گمان ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک نطفے سے ان کو پیدا فرمایا، تو جب دوبارہ اللہ رب العزت ان کو موت دیں گے، موت کے بعد کیا دوبارہ پیدا نہیں کریں گے؟ یہ تو انسان کا ایک وہم گمان ہے کہ کوئی آدمی مر گیا بس ختم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا مرنا وہ ختم ہونا نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو مرتا ہے صرف منتقل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انتقال۔ جیسے کہ یہ پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، پھر یہ آدمی دنیا کی طرف منتقل ہوا، انتقال ہوا۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اب اس کا انتقال ہوا قبر کی طرف۔ اللہ رب العزت کے پاس چلا گیا، علیین میں، سجین میں، اگر اچھا ہے علیین کے اندر چلا گیا، اور اگر برا ہے سجین کے اندر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس انسان کا انتقال ہوتا ہے جنت اور جہنم کی طرف۔ تو کسی آدمی کے لیے مرنا نہیں ہے کہ مرنے کا معنی جو ہم نے یہ سمجھ لیے کہ یہ ختم ہو گیا، نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ دنیا میں انسان کا جسم اصل ہوتا ہے، اور انسان کی روح اس کی تابع ہوتی ہے۔ آخرت میں روح اصل ہوگا، اعتبار روح کا ہوگا، اور جسم اس کا تابع ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کا جسم اگر جل جائے یا سمندر کے اندر اس کو پھینک دیا جائے، مچھلی کھا لے، اور کوئی یہ کہے کہ جناب ختم ہو گیا، نہیں۔ وہاں جسم دوسرے نمبر پر ہے، اصل چیز روح ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ڈال رکھی ہے، اسی کا اعتبار ہوگا، اور اسی کو اللہ رب العزت جسامت دیں گے۔ اب وہ جسامت جو اللہ رب العزت دیں گے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا اللہ پر عقیدہ ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو قربانی وہ کرے گا، اس لیے کہ قربانی قربت کا نام ہے، اللہ رب العزت کے طرف نزدیکی کا نام ہے، اور مسلمان اللہ کے قریب ہوتا ہے، کوئی کافر اللہ کے قریب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا ایک اللہ تو نہیں ہوتا، اس کے تو کئی اللہ ہوتے ہیں، اور اس کے وہ اللہ ہوتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنائے۔ وہ کیا اللہ ہوگا کہ جس کو آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں؟ قربانی کی وسعت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، تو آپ پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور قربانی کرنے کے لیے شریعت نے، اسلام نے ہمیں 3 دن دیے ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 اور 12 کے عصر کے نماز کے بعد، مغرب کے طلوع ہونے سے، غروب ہونے سے پہلے پہلے کا وقت، یہ قربانی کا وقت ہے۔ 10 ذو الحجہ، 11واں اور 12واں میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کو قربانی کرنے کا اختیار ہے۔ آپ پہلے دن کریں آپ کی مرضی، دوسرے دن کریں آپ کی مرضی ہے، تیسرے دن کریں آپ کی مرضی ہے۔ اور پھر شریعت نے آپ کو اس بات کا بھی اختیار دیا ہے کہ اگر آپ دن کو قربانی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں،
شام کو قربانی کرنا چاہتے ہیں شام کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شہری ہے تو شہری والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے، اور اگر کوئی دیہات والا آدمی ہے تو جیسے ہی 10 ذو الحجہ کا شروع ہو گیا، یعنی دن شروع ہو گیا، اسی وقت عید کی نماز سے پہلے بھی وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں، اسی کہ ان کے لیے عید کی نماز ضروری نہیں ہے، اور شہر والوں کے لیے عید کی نماز ضروری ہوتی ہے۔ جیسے کہ جمعے کی نماز ہمارے اوپر لازم ہے لیکن دیہات والوں کے اوپر لازم نہیں ہے، اسی طریقے سے عید کی نماز ہمارے اوپر لازم ہے لیکن دیہات والوں کے اوپر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے عید کی نماز جمعے کی نماز نہیں ہے۔ عید کی نماز جمعے کی نماز کا تعلق شہر سے ہوتا ہے، آبادی سے ہوتا ہے، دنیا کی ہر سہولت کی موجودگی کی صورت میں ہوتا ہے، اور دیہات کے اندر ہر سہولت موجود نہیں ہوتا، قاضی کی موجودگی کے اندر ہوتا ہے، شہر کے اندر ماشاءاللہ قاضی بہت ہوتے ہیں، اس لیے شہر والوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جا کے قربانی کریں۔ اگر عید کی نماز سے پہلے شہر والے قربانی کریں گے تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ جو 10 دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اب ان 10 دنوں میں ذو الحجہ کا چاند جیسے آپ نے دیکھا، آپ اپنے بال کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ناخن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے، یہ ملنگوں والی زندگی گزاریں گے۔ کبھی کبھی انسان سے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جب جمعے کی نماز ہو غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، یہ سارا سنت ہے، اور اس سنت کی ادائیگی کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے آئے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت چاہتے نہیں ملنگوں والی زندگی گزارو، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہو، مونچھیں آپ کی بڑی ہوئی ہو، اور آپ نے اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، ناخن اگر آپ کے بڑھ جائے بھلے بڑھ جائے، آپ اس طریقے سے مجھے اچھے لگتے ہو۔ اب یہ حالت اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ جیسے حاجی ہوتے ہیں حج کے لیے چلے جاتے ہیں، اب ان کے لیے منع ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، نہیں، وہ جو کپڑا پہنے گا وہ کفن والا کپڑا پہنے گا، کفن والا کپڑا لپیٹ کر وہ حج کے لیے جاتے ہیں، سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے ورنہ ان کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ بالوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک اس نے حج نہیں کیا، ٹوپی سر کے اوپر نہیں رکھ سکتی، بقایا چیز نہیں رکھ سکتی، ملنگوں والی زندگی یہ گزارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عشق۔ اصل عشق اور محبت یہ ہے جو انسان اللہ رب العزت کے لیے اختیار کرتا ہے۔ تو آپ نے قربانی کرنی ہے، جس کے اوپر قربانی لازم ہے وہ اپنے بالوں کو ناخن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور قربانی یا غیر قربانی والوں کے علاوہ چاہے قربانی اس کے لیے ضروری ہے، چاہے قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن ایک اور فضیلت میں تمام کے تمام لوگ شریک ہیں، وہ یہ کہ جیسے کہ 10 ذو الحجہ تک، ذو الحجہ کے پہلے دن سے لے کے 10 ذو الحجہ تک ہر دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے، ہر دن کے روزہ رکھنے سے 1 سال کا ثواب اس کو ملے گا، 1 سال کا ثواب ہر دن کے روزے کے بدلے میں۔ اور اگر کوئی آدمی 90 ذو الحجہ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس انسان کو 2 سال کا ثواب ملے گا۔ اور جیسے 10 ذو الحجہ عید کا دن ہوا، اب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو شریعت کی طرف سے پابندی تمہارا روزہ نہیں ہوگا، تم رکھنا چاہتے ہو بھلے رکھو، لیکن تمہارا روزہ رکھنا شریعت کو قبول نہیں ہے، منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، آپ کو منع کر دیا۔ 11ویں ذو الحج کو یہ روزہ دوبارہ نہیں رکھ سکتے، 12ویں ذو الحجہ کو تیسری دن پھر بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اس لیے کہ یہ 3 دن جو ہے 10 ذو الحجہ، 11ویں کو، 12ویں کو آپ نے قربانی کر دی ہے، آپ اللہ کے مہمان ہو۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں، اللہ کی طرف سے پابندی ہے کہ روزہ آپ کا ادا نہیں ہوگا، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے مرضی کے مطابق تو زندگی نہیں گزار سکتے،
ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق گزرے گی، اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے گی۔ جب اللہ کا حکم ہے قربانی کریں، ہم قربانی کریں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ جناب قربانی نہ کرے، جانور لے کے اس کو ذبح نہ کرے بلکہ اس کا پیسہ کسی غریب کو دے دیں، شریعت کہتا ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ شریعت کہتے ہیں آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے جانور لیا ہے اور قربانی کسی عذر کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر قربانی نہ کر سکا، 10 ذو الحجہ کا دن بھی چلا گیا، 11 کا بھی چلا گیا، 12 کا بھی چلا گیا، قربانی اس نے نہیں کی اور قربانی کا جانور اس کے پاس موجود ہے، اب اس کے بعد شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ قربانی کا پورا جانور اٹھا کے کسی غریب کو دے دو اور وہ جائے اپنے لیے کاٹے اور یہ کہ آپس میں تقسیم کرے۔ قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی اور اس قربانی کے اور اس جانور کے گوشت سے آپ کا کھانا بھی صحیح نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے، آپ چاہتے ہو پورے کے پورے گوشت کو اپنے پاس رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو پورا گوشت لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں گوشت کے میں 3 حصے بنا دوں، ایک حصہ اپنے پاس رکھ دوں، ایک رشتہ داروں کو دوں اور دوسرا غریب مسلمانوں کے درمیان بانٹ دوں، اس کی بھی شریعت نے آپ کو اجازت دی، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کا گوشت اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے واضح کر کے بتا دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کو تمہارا خون، اللہ رب العزت کو تمہارا مال، اللہ رب العزت کو تمہارے جانور کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو جو چاہیے وہ تمہارا تقویٰ چاہیے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ یہاں تقویٰ یہ ہے کہ تقویٰ یہاں پر قربانی کا جانور ذبح کرنا، یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا حکم اور یہ اللہ چاہتا ہے، یہ تقویٰ ہو گیا۔ نماز کا وقت ہے، نماز کے وقت میں نماز کا پڑھنا یہ تقویٰ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ جناب وہاں اس وقت میں تسبیح اٹھاؤں، میں اللہ کو یاد کروں، یہ تقویٰ ہو جائے گا، اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، نہیں، یہاں یہ تقویٰ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اب روزے آپ کو رکھنے چاہیے، یہ تقویٰ ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ مصلی میں بیٹھ جائے، کھاتے رہے پیتے رہے اور بولے میں اللہ کی بات کرتا ہوں، تقویٰ کرو، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ حرام خوری ہے۔ تقویٰ سمجھے، تقویٰ جس وقت جو اللہ کا حکم ہے، جس وقت جو اللہ کا حکم ہے اسی وقت اللہ کے اس حکم کو بجا لانا تقویٰ ہوتا ہے۔ کیا اس کو آپ تقویٰ کہیں گے کہ آپ اپنے گھر میں بھوکے چلے جائیں، دوپہر کا وقت ہو، آپ کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو، سخت آپ بھوکے ہو، آپ کو کھانے کا طلب ہے اور آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ، بیوی بولے کہ نہیں بابا ابھی تو میں نے 20-25 رکعت نماز پڑھ لی ہے، میں نے تو ابھی قرآن کریم پڑھنا ہے، بعد میں آپ کو جا کے کھانا ملے گا، تو آپ اس کو تقویٰ بولو گے؟ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ اس بیوی کا آپ کو اپنے گھر سے باہر بھگانے کا، باہر نکالنے کا ایک طریقہ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ بیوی کا تقویٰ کیا ہے؟ بیوی کا تقویٰ یہ ہے کہ شوہر گھر چلا جائے، شوہر کے سامنے مسکرا کے رہے، یہ بیوی کا تقویٰ ہے۔ بیوی کا تقویٰ یہاں پر یہ ہے کہ شوہر کو جس چیز کی ضرورت ہے بیوی وہ چیز تیار کر کے لے کر آئے، یہ بیوی کا تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ اگر شوہر بیوی سے کسی بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے جو میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کے شریعت نے بیوی کو پابند کیا ہے، آپ نے اپنے شوہر کے حکم کی تابعداری کرنی ہے، یہ آپ کا تقویٰ ہے۔ یہ عورت کا تقویٰ نہیں ہوگا کہ اگر عورت شوہر کوئی بات کا مطالبہ کرتا ہے اور عورت کہتی ہے کہ تو جا اپنا کام کر، میں قرآن کریم پڑھتی ہوں، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لیکن شوہر کے مطالبے کے بغیر، جب شوہر کا مطالبہ نہیں ہے تب جا کے قرآن اٹھاؤ پڑھو، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ یہ یہاں تقویٰ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں
اور یہ سمجھے کہ جناب یہ تقوی، اس کو تقوی نہیں بولتے، یہ حرام خوری کے اندر آتا ہے، یہ بے غیرتی کے اندر آتا ہے، یہ بے شرمی اور بے حیائی کے اندر آتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان 10 ایام کے اندر جو اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ صرف اور صرف قربانی کا کرنا ہے۔ اس قربانی کے علاوہ کوئی عمل اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، یہ قربانی آپ نے کرنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بطور وعید کے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی موجد ساعتا ان یضحی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو قربانی کرنے کی گنجائش ہے اور پھر بھی جناب قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ آدمی ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، عید کے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس نہ آئے۔ عید کے نماز پڑھنے کے لیے جو عید کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے تو وہ خوشی کے دن کے لیے خوشی کا اظہار وہ کرے گا جو ہمارے حکم کی تابعداری کرے۔ ایک آدمی ہمارے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جناب خوشی کے لیے ہمارے پاس آتے تو خوشی کس بات کی؟ یہ تو غم کی بات ہے، آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ پاک نے گنجائش دی ہے تو وہ بخل سے بزدلی سے کام نہ لے، وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے قربانی فوراً ادا کرے۔ غریب کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر غریب آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت نے اس کی قربانی بھی قبول کر لی۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، اسی کے بچہ ہے، لیکن یہ بچہ اپنے مال سے اگر قربانی کرتا ہے یا اس کا باپ اس بچے کی طرف سے قربانی کرتا ہے، شریعت نے اس قربانی کو بھی قبول کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں شریعت آپ کو مجبور نہیں کر رہی کہ آپ قربانی کریں، نہیں کریں گے تو آپ گناہگار، شریعت نے آپ کو گناہگار نہیں بولا، اسی کے بچے کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ کوئی آدمی مالدار نہیں ہے، 1,20,30,000 تک نقد پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا اگر یہ آدمی قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن جس کے پاس ہے وہ نہیں کرتا، شریعت نے صاف الفاظ میں بول دیا، ناراضی کا اظہار فرما دیا کہ بھئی ہمارے عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو اگر گنجائش ہے تو قربانی کے یہ ایام کبھی کبھی آتے ہیں، پورے سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے قربانی کرے۔ اور قربانی کرنے کا آسان طریقہ کہ جناب آپ نے اپنے لیے چھوٹا جانور لے لیا، بکرا لے لیا، بکری لے لی، دمبا لے لیا۔ اگر یہ مشکل پڑتا ہے تو 7 آدمی اکٹھے ہو جائے کسی بڑے جانور کے اندر، 6 آدمی اکٹھے ہو جائے، 5 اکٹھے ہو جائے، 4 اکٹھے ہو جائے، 3 اکٹھے ہو جائے اور مل کے ایک جانور لے لے اور اس کو ذبح کر لے۔ سب کے پیسے برابر ہونے چاہیے، سب کی نیت اللہ رب العزت کی رضا کی ہونی چاہیے اور سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، قربانی ادا ہو جائے گی آسان طریقے سے۔ اگر کسی آدمی کے لیے یہ بھی مشکل ہے تو پھر مدرسوں کے اندر اس کا انتظام ہوتا ہے کہ آپ اپنا حصہ، اگر آپ کو کوئی ساتھی نہیں ملتا، آپ کے لیے مشکل ہے، محلے میں آپ یہ فرض ادا نہیں کر سکتے، تو مدرسے کے اندر جو فی حصہ 25,000 روپے کا ہوتا ہے وہاں وہ جمع کریں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھے یہاں مدرسے کے اندر پیسے جمع کرنے کی 2 صورتیں، ایک ہوتی وہ قربانی کہ آپ نے قربانی کر لی اور گوشت اپنے گھر لے کر آئے، وہ قربانی اس کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 25,000 30,000 تک ہوتے ہیں، کسی مدرسے میں 25 کسی میں 30 تک ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں علاقے کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے جانور مہنگے ہوتے ہیں، تو 25-30,000 روپے کا حصہ پڑتا ہے۔ ایک وہ قربانی میں آپ شرکت کرتے ہیں جو وقف قربانی ہوتی ہے، وقف قربانی آپ کی طرف سے ہوگی، لیکن یہ کہ وہ گوشت آپ کو نہیں ملے گا، وہ غریبوں کو ملے گا، وہ کسی دیہات میں ہوتا ہے، شہر میں نہیں ہوتا، دیہاتوں میں لوگ کرتے ہیں، دیہات میں جو مدرسے والے ہوتے ہیں وہاں وہ قربانی کی جاتی ہے تاکہ غریبوں کو وہ گوشت مل جائے۔ اب یہ کہ اصل چیز تو کیا ہے کہ آپ کی قربانی بھی ہو جائے، گوشت بھی غریب کھا لے۔ کراچی والے تو روزانہ مرغیاں کھا کے موٹے ہو گئے اور جناب جو ہے نا دانے ان کو نکل گئے، وہ مرغیوں کا گوشت بھی کھاتے ہیں، بڑا گوشت بھی کھاتے ہیں، دل کی مریض بھی زیادہ ہو گئے۔ بکرے کا گوشت تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، لیکن 2 گوشتوں کے پیچھے تو سارے لگے ہوئے ہیں۔ دیہات کے جو لوگ ہیں یقین کریں آپ
کہ زندگی ان کی گزر جاتی ہے سال و سال، بیچارے گوشت اپنی نظروں سے دیکھ نہیں پاتے۔ بڑا علاقہ ہوتا ہے، لیکن اس بڑے علاقے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کسائی بازار میں گائے ذبح کر کے گوشت بیچتا ہے، وہ بھی بڑے مشکل سے کبھی کبھی کوئی کسائی کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اور گوشت بیچتا ہے، تو لوگ بیچارے ترسے ہوتے۔ تو اصل قربانی تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر دیا اور گوشت غربا کو مل جائے، وہ قربانی باعتبار قیمت کی کم بھی ہوتی ہے اور ثواب اس کا زیادہ بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر آپ خود کر سکتے بہت ہی اچھی بات ہے، اگر آپ کے لیے مشکل ہے مدرسوں میں کرنا چاہتے ہیں تو مدرسوں میں کرنے کی ترتیب ہے، بل بدنہ یہ قربانی اگر آپ مالدار ہو، آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے آپ کے اوپر لازم کر رکھا ہے، تو اس میں کمی کوتاہی نہ کریں اور قربانی کو ادا کریں، اس لیے کہ یہ قربانی جو آپ ادا کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر پڑتا ہے، اس ایک خون کے قطرے کی وجہ سے آپ کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔